آپ نے دیکھا ہوگا کہ راشن کٹس کی لینے کی لائن میں اکثر لوگ، میجورٹی وہ لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنے گھر کی شادیوں میں 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ خرچ کر چکے ہیں، اگرچہ کہ وہ خود پاورٹی لائن کے اوپر تھے۔ تو اب پاورٹی کی، اب یہ لاک ڈاؤن کے بعد جو غربت اور افلاس بڑھے گی اور شادیوں کا ٹرینڈ اگر چینج نہ ہوا تو پھر کیا حشر ہونے والا ہے، اس کا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے سے لوگ راشن کٹ یا پیسوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے جو ایک داماد کو خریدنے کے لیے اپنے بیٹوں کو کنگال کرتے ہیں۔ پہلے کچھ ہوتا نہیں ہے، مال بیچ دیتے ہیں، اور فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ شادی خانے والے کا ہوتا ہے، فائدہ گولڈ مرچنٹ اور کلوتھ مرچنٹ کا ہوتا ہے، فائدہ چاول، گیہوں اور بیوٹی پارلر اور کیٹرنگ، یہ تمام سپلائرز کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو دولہا ہوتا ہے، وہ جو سسرے صاحب ہوتے ہیں، وہ جو سسرے کا بیٹا ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے روڈ پہ آ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بھیک اور قرض مانگنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ بھائیوں، میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خود لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ 2-2, 3-3 بیٹیاں گھروں کے اندر ہے۔ کئی لڑکیاں ہم کو ایسی نظر آئیں جو ایونٹس مینجمنٹ میں کام کرنے پر مجبور ہیں، اور ایونٹس مینجمنٹ میں جانے والی لڑکیوں کا کیا حشر ہوتا ہے، یہ آصف یار خان صاحب کی رپورٹ آ گئی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اب یہ لڑکیوں کی میجورٹی پورے ہندوستان میں پروسٹیٹیوشن میں اور اسیمیلیشن میں جس تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مڈل کلاس جیسے گھر بیچ رہی ہے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، لیکن کل ان کی بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، ان کی بھانجیوں بھتیجوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، آپ لوگ یہ سوچنا نہیں چاہ رہے۔ لاک ڈاؤن ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ تھا، ایک ایسا نعمت تھی کہ ہم ہندو، سکھ، عیسائی ان تمام کے لیے ایک انسانیت کا دروازہ کھول سکتے تھے۔ اسلامی نکاح کیسا ہوتا ہے، عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، ہم ان کو بتا سکتے تھے، لیکن ہماری امت کی، ہماری قوم کی بے رحمی اور ظلم کا حال یہ دیکھا گیا کہ کم از کم حیدرآباد کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2000 سے زیادہ شادیاں کینسل ہوئی ہیں۔ وقف بورڈ اور قاضیوں کی رپورٹ ہے کہ جو شادیاں بک کی گئی تھیں وہ کینسل کی گئیں۔ کیونکہ لڑکے کی اماں کا ارمان ہے، لڑکی کی اماں کا ارمان ہے، نانی دادی کا ارمان ہے کہ لوگ جمع ہوں، 500 آدمی جمع ہوں، جہیز نکلے نظر آئے۔ اس کی وجہ سے کئی کیسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 to 30% کیسز ایسے ہیں جس میں لڑکے والوں نے خود اس شادی کو پوسٹ پون کیا یا کینسل کیا، یا پھر یہ ڈیمانڈ کیا کہ جو کھانے کا پیسہ آپ کے پاس بچ رہا ہے آپ اس کو پیسے کی شکل میں یا پھر جہیز ہی کے ایکسٹرا آئٹمز کی شکل میں کمپنسیٹ کیجئے۔ دیکھیے ہماری گراوٹ کا حال کیا ہے، اور میجورٹی کے 60 to 70% کیسز میں لڑکی کے والدین، خاص طور پر لڑکی کی ماں، نانی، دادی، ان عورتوں نے فتنہ کھڑا کیا کہ لاک ڈاؤن ہونے سے کیا ہوتا، دعوت اگر نہیں ہوئی تو کیا بچی کے لیے جو اٹھا کے رکھے تھے وہ نہیں دیتے، تو ان لوگوں نے زبردستی کر کے پیسہ دیا، وہ ٹرینڈ کو باقی رکھا۔ کئی معصوم لوگ خوش ہو رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے شادیاں سنت پر ہو رہی ہیں اور سنتوں کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب لاک ڈاؤن کے بعد انفلیشن جو ہائی ہوگا، غربت اور افلاس بڑھے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ اس کے جج ہیں، آپ فیصلہ کیجئے، اور یہ فیصلہ آپ اپنے مسلک اور عقیدے کو سامنے رکھ کے مت کیجئے بلکہ اپنے ضمیر سے کیجئے۔ سوشل ریفارم سوسائٹی سے آپ لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اتنے سالوں میں علماء اور مشائخین کو سمجھانے کی کیا کوشش نہیں کی، لیکن ہارڈلی 10% علماء نے ہمارا ساتھ دیا۔ تقریر جہیز کے خلاف تو سب نے کی، سب کر رہے ہیں، ہر جمعے کے خطبے میں کر رہے ہیں، ہر شادی کے نکاح کے موقع پر کر رہے ہیں، لیکن جو اصل حکم ہے، ہمیں جہیز حرام ہے، جہیز ناجائز ہے، شادی کا کھانا ناجائز ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ جو اصل حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ جو شادی کے دن کا کھانا، یہ جو منگنی کے دن کا کھانا ہے، یہ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ جب تک کہ اس کھانے کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، آپ کی کوئی تقریر کام کی نہیں ہے۔ لیکن علماء اور مشائخین تقریریں کرنے کے لیے تیار ہیں، بائیکاٹ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ صرف 10% مشکل سے علماء جو تیار ہیں، جن کو میں علماء حق کہوں گا، ہم نے ان کی تمام ویڈیوز کو یوٹیوب کے اوپر اور ہمارے فیس بک پر اجماع سیریز کے نام سے ریلیز بھی کیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن باقی علماء کا حال تو یہ ہے کہ یہ تمام سنتوں کے لیے لڑیں گے، اور اتنا لڑیں گے کہ مسجدوں کو الگ کر دیں گے، لیکن سنتوں سے محبت کے نتیجے میں اگر کوئی ان کے مسلک کی
पसंदीदा सुन्नत पर अमल ना करे तो उसके लिए फतवे जेबों में रख के फिर रहे हैं। गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा और मुशरिक, काफिर, बिद्दती, पकोड़े, वहाबड़े, दरगाह परस्त, ये सारे के सारे, ये तमाम उलमा और मशाइखीन जो हमने महसूस किया। दोस्तों ये मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि तमाम के उलमा के दरमियान में इख्तिलाफात तो शदीद हैं कि मस्जिदें अलग कर रहे हैं, लेकिन एक बात पे इजमा है, एक बात पे मुकम्मल इत्तिहाद और इत्तिफाक है इनका कि हर सुन्नत के लिए लड़ेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी के निकाह की सुन्नत को क़ायम होने नहीं देंगे। उम्मत की बेटियों के लिए उम्महातुल मोमिनीन जैसी शादियाँ, जैसी हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना, इनकी तरह की शादियाँ होने नहीं देंगे, बल्कि मुशरिक अवतारों के तरीक़े जो हैं वो उनको इस्लाम में लाने के लिए, उनको हलाल करने के लिए हर किस्म का जवाज़ फ़राहम करके देंगे। तो दोस्तों उलमा और मशाइखीन को समझाना ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। हमने 2019 में एक प्रोग्राम बनाया था कि हम 1000 उलमा से राब्ता करेंगे। हमने हाफिज़ जावेद नदवी साहब नांदेड़ के हमारे सोशल रिफॉर्म्स के इंचार्ज हैं, हमारे हैदराबाद के मज़हर गौस मुहिद्दीन साहब हैं, इन लोगों ने 1000 उलमा से तकरीबन राब्ता किया, उनको खतूत लिखे और हमने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि मंगनी से शुरू होकर जुमागियों पर ख़त्म होने वाली जितनी रसूमात हैं इस्लाम में इनकी शरई हैसियत क्या है, बशमूल निकाह की तक़रीब के। ये जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, हराम हैं, हलाल हैं, मकरूह हैं, मौक़दा हैं, गैर मौक़दा हैं, आखिर क्या हैं? और अगर ये गलत हैं, जैसा कि सभी कहते हैं, फौरी कहते हैं गलत हैं ये सारे, तो फिर इनमें शिरकत करने वालों की शरई हैसियत क्या है? इसमें जाकर खाने की, इसमें जाकर मुबारकबाद देने की, इसमें जाकर गले मिलने की, इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या इसमें शिरकत जायज़ है? यहाँ पर आकर उलमा हमारा साथ नहीं देते। 1000 उलमा से हमने राब्ता किया, मुश्किल से 2-3 लोगों ने सख्ती से कहा कि ये सब नाजायज़ है, इसी शादी में शिरकत करना भी नाजायज़ है। हमने इन्हीं के वीडियोस को इजमा सीरीज़ पर डाला है। उसमें से 7 या 8 बामुश्किल ऐसे लोग थे जिन्होंने ये लिखा कि आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, अल्लाह कामयाब करे, लेकिन असल सवाल का जवाब उन्होंने दिया ही नहीं। और बाकी तमाम उलमा और मशाइखीन ने ना तो जवाब दिया, ना तो ये कहा कि हम कभी जवाब भी देंगे। हत्ता कि दोस्तों हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े इल्मी मरकज़ हम गए, वहाँ पर पूरा घंटा 1.5 घंटा उनको सूरत हाल उनके सामने रखी कि इस वक्त शादियों की वजह से क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, क्योंकि हम पतलून पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने पैंचों को पहले इस्लाम सुन्नत के मुताबिक कीजिए, निकाह के बारे में बाद में बात करना। दोस्तों जहाँ पैंचे की सुन्नत निकाह की सुन्नत से ज़्यादा अहम है, अब इस उम्मत की लाखों बेटियाँ और लाखों बेटियों के माँ बाप का क्या हशर होने वाला है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के बाइकॉट मुहिम में दस्तखत करने वाले जितने 5000 से ज़्यादा लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, मर्द हैं, औरतें हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप तमाम से दरख्वास्त है, और बिलखुसूस हमारे यूपी, कलकत्ता, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा वगैरह के जितने हमारी शाखों के ज़िम्मेदार हजरात हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के बाद अब इस बॉयकॉट मुहिम को, हम जहेज़ के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, सबको पता है, हम जोड़े की रकम के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, हम तो सिर्फ लोगों के ज़मीर को ज़िंदा करेंगे, हम मर्दों को मर्द बनाने की तहरीक उठाएंगे, और वो तहरीक बॉयकॉट की मुहिम के ज़रिए हो सकती है। घर घर जाइए, कई उलमा ने हमारा साथ देने का जो वादा किया है वो साथ लीजिए, उनकी रहनुमाई में काम कीजिए, उनको जगह जगह लेकर जाइए और अपनी जेबों से माल खर्च कीजिए और उनके जाने का इंतज़ाम कीजिए। दोस्तों अब तकरीरों से काम नहीं चलेगा, अब आपको बाइकॉट की मुहिम के अंदर दिन रात लग जाना है। अब जो लोग ये कहते हैं कि जी बाइकॉट नहीं करना चाहिए, शादी में जाना चाहिए, लेकिन जाके उनको समझाना चाहिए, ये वो लोग हैं जो शराब हराम है मानते हैं, लेकिन शराब से रोकने के लिए ये ज़रूरी समझते हैं कि शराब खाने में जाकर या शराबी के घर पर जाकर उसके साथ 2-2 घूंट पीकर उसको समझाया जाए। हमारी किताबें मौजूद हैं, हमने कई उलमा को दावत दी है कि आइए डिबेट कीजिए, बात कीजिए, या हम आपको PDF भेजते हैं या हम आके बात कहते हैं। देखिए ये किताब, इस किताब में जिहाद का दावतों का बाइकआउट, एक सबसे बड़ा जिहाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कैसे बाइकआउट किया, इसकी पूरी तफसील आपको मिलेगी। ये किताब थी निकाह या विवाह। इस किताब में 80 के करीब ऐसे सवालात हैं जो हर आदमी सवाल करता है, डिफरेंट सवालात के जवाबात पूरी तफसील से और
तमाम मकातिब फ़िक्र के, अहल हदीस के, अहल सुन्नत जमात के, देवबंद के, शिया उलमा के, इन तमाम के इस्लाह ली गई, इनका मुक़द्दमात लिखाए गए इनसे, और ये किताब लिखी गई। फिर ये किताब, मर्द भी बिकते हैं जहेज़ के लिए, ये जहेज़, ये शादी के खाने क्यों हराम है? एक नहीं 10 बुनियादें, ये रुश्वत है, ये भीख है, ये फितना है, ये मुशरिकों की नकल है, ये इसराफ़ है, ये तब्ज़ीर है। दोस्तों तफसील से पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ मौजूद है। बग़ैर पढ़े लोग कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो हम ऐसे कम इल्मी ज़िद करने वाले जुहला को तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, जो वीडियो हराम है, कैमरा हराम है, फ़ोटोग्राफ़ी हराम है, और जो वीडियोग्राफ़ी करता है उसके घर का खाना हराम है, बैंक की नौकरी हराम है, ये तो कल तक था ना, अभी हलाल होते नहीं कि थोड़े दिन ही हुए, लेकिन पहले तो हराम थे सारे। लेकिन वो सारे चीज़ें, बहसें आज भी तारीख़ में हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें हराम हैं, तो ये खाना, शादी के दिन का खाना हराम है या हलाल है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि NRC वगैरह के, ये CAA के ये जितने सांप थे वो बिलों में दबे हुए थे सिर्फ कोरोना की वजह से, और अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये मोहल्लत थी पूरी कौम को कि बजाय डिटेंशन सेंटर के अल्लाह ताला ने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए पूरे। लेकिन वो जितने सांप छुपे हुए थे, अब वो बिलों से बाहर निकलने और अपने मुंह बाहर निकाल रहे हैं और फन बाहर निकाल रहे हैं। और सिर्फ ये NRC वगैरह के सांप नहीं, और बहुत सारे सांप हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के दरमियान में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई मुसलमान हैं, कई हिंदू हैं, उनके क्या जुर्म है, कहाँ रखा गया, उनके घरों पर क्या गुजरी, ये अभी तक किसी को खबर ही नहीं है। और अभी मज़ीद बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा काम होने वाला है, मैं उसकी आप लोगों को अच्छी तरह से ख़बर दे देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने आज़माइशों में जो सबसे बड़ी आज़माइश कहा है वो है खौफ। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू', तुमको आजमाया जाएगा खौफ से, भूख से, औलाद के और रिश्तेदारों की मौत से। दोस्तों गिरफ्तारी का खौफ, पुलिस का खौफ, कानून का खौफ, बाल बच्चों का खौफ। आपको दुश्मन डायरेक्ट नहीं डराएगा, आपके बीवी बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को ऐसा डराएगा, आपके दोस्तों को आपसे कॉर्नर कर देगा, और आपके खुद भाई, आपकी बीवी और आपके बच्चे आपको मजबूर कर देंगे अपने घर का दरवाज़ा और अपनी खिड़की बंद कर देने के लिए। चाहे पड़ोस में गोली चले, किसी को गोली मार दी जाए, उसको आग लगा दी जाए, चाहे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपको खुद आपके ख़ानदान वाले इतना डराएंगे कि आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। दोस्तों अगर ये कोरोना नहीं होता तो पता नहीं और कितने दिल्ली हो चुके होते। अब ऐसे वक्त में हम जितने नौजवानों से बात करते हैं, जज्बाती लोग ज़्यादा हैं हमारी कौम में, लोग कहते हैं कि जी दहशत का जवाब दहशतगर्दी से ही देना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। ज़रा अपने गुस्से पर काबू पाके जोश से पहले होश से काम लेकर ये सोचिए कि नक्सलाइट्स कितने साल से लड़ रहे हैं, कितनी जानें ले चुके हैं, कितनी जानें दे चुके हैं। फ़लस्तीनी 50-60 साल से लड़े जा रहे हैं, हज़ारों लाखों की जानें जा चुकी हैं। और कश्मीर और अफ़गानिस्तान को देखिए, साल से लड़े जा रहे हैं, और आयरिश आर्मी भी कई साल लड़ चुकी है। कभी वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं दिया जा सकता। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, बज़ाहिर नज़र आता है हिंदू मुसलमान का, लेकिन ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला पावर एंड पावरलेस का है दोस्तों। जो पावर में होता है वो पावरलेस को धर्म के नाम पर, कल्चर के नाम पर, ज़बान के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कोई भी बहाना यूज़ कर सकता है, वो उसको क्रश कर देना चाहता है। अभी RSS है जो कर रही है काम, उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया वही किया, उससे पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने यही किया, और अंग्रेज़ों ने क्या क्या नहीं किया आप जानते हैं। और उससे पहले मुसलमान बादशाहों का दौर था, हिंदू राजाओं का दौर था, शिवाजी और औरंगज़ेब के जंगों के बारे में आप मालूम है। ना तो शिवाजी कभी धर्म के लिए लड़े, ना तो औरंगज़ेब कभी मज़हब के लिए लड़े। अगर ये लोग मज़हब के लिए लड़ने वाले होते तो फिर शिवाजी सारे मुसलमानों को कभी के हिंदू कर चुके होते, और अगर औरंगज़ेब इस्लाम के लिए लड़े होते, अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने किसी को कुरान नहीं पेश की, ये अगर इस्लाम के लिए लड़े होते तो पूरा हिंदुस्तान कभी के मुसलमान हो चुका होता। ये लोग अपनी पावर, अपने ख़ानदान का दबदबा, अपने ख़ानदान का रौब बाकी रखने के लिए जंगें लड़ते थे। आज RSS उन पुरानी जंगों को हिंदू मुस्लिम का अगर नाम दे रही है तो सिर्फ ये यंग जनरेशन को, न्यू जनरेशन को भटकाने की खातिर कर रही है। खैर बात यह है कि वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वायलेंस में हमेशा असल क्रिमिनल्स, असल कल्प्रिट जो होते हैं उनकी जानें
کم جاتی ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں زیادہ چلے جاتی ہیں، اور یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر مقابلہ کرنا ہے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے ہماری مستقل ایوری ویک یا ٹوائس فورٹ نائٹلی میٹنگ ہوتے رہیں گی، اور کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو اب تو ہم کو صرف سوشل میڈیا پر ہی یہ کام کرنا ہے، اب اجتماعات میٹنگ جلسے ناممکن ہے۔ پہلا کام یہ ہے دوستو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ اوصیکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ سب سے پہلے الجماع، جماعت، اجتماعیت، کلیکٹیویٹی، یعنی کہ جماعت کی رسی کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کوئی شخص ایسا نہ رہے جو کسی جماعت سے وابستہ نہ ہو، تحریک سے وابستہ نہ ہو۔ اور پھر دوسری اور تیسری شرط یہ ہے کہ سمع و طاعت، اوبیڈینس، جو سننا اس کے اوپر عمل کرنا، سمع و طاعت، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واضح الفاظ میں یہ کہا ہے والنٹیئر بنو۔ اب سچویشن کیا ہے لاک ڈاؤن کے بعد، تو خاص طور پر لاک ڈاؤن کے دوران میں جتنے لوگوں نے سوشل ویلفیئر کیا ہے، اور اس سے پہلے NRC وغیرہ کے لیے جتنے NRC وغیرہ کے خلاف پروٹیسٹ میں تقریریں کی لوگوں نے، وہ سارے لیڈر بن گئے۔ جتنے صحافیوں نے اور دانشوروں نے مضامین لکھے وہ سارے انٹیلیکچوئل بن گئے، اور جتنے عالم تھے، خطیب تھے، وہ تو آلریڈی قائد تو ہیں پہلے سے ہی، اور پھر جتنے چھوٹے چھوٹے اس سے پہلے بھی کوئی غریب بچوں کی شادیاں کر رہا ہے، تو کوئی تعلیم کے کام پہ کر رہا ہے، کوئی کسی نے اسکول کھول لیا، اس طریقے سے ہر آدمی سر سید بن گیا۔ دوستو اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا آدمی لیڈر ہے، ہر تیسرا آدمی انٹیلیکچوئل ہے، ہر چوتھا آدمی عالم ہے، ہر پانچواں آدمی مفتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شہر میں، حیدرآباد، کانپور، لکھنؤ، دہلی، کراچی، کہیں بھی چلے جائیے آپ، ہر شہر میں اوسطاً 1 لاکھ صدر ہیں، 1 لاکھ نائب صدر ہیں، 1 لاکھ سیکریٹری ہیں، اور 2-4 ورکر ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ جب لاکھوں لیڈر پیدا ہو جائیں گے تو آپ کے دشمن کو آپ کا خاتمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر جب ایک لیڈر کوئی مشکل میں آتا ہے تو کوئی دوسرا لیڈر اس کو بچانے کے لیے کبھی بھی نہیں آتا۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہی جو ہمارے قوم کے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ڈائنامک لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بنا کے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو لے کر ایک والنٹیئر بن جاؤ۔ لیکن لوگ کیا بن گئے، چونکہ ظاہر ہے کہ وکیل ایک BA BCom کے سامنے جھک نہیں سکتا، ایک BA BCom عالم کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، ایک عالم صاحب ڈاکٹر انجینئر کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے۔ ہمیں سے ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی امام ہے، ہر آدمی انٹیلیکچوئل جب بن چکا ہے، تو ہم لوگ 2-2 4-4 5-5 یا 100-100 200 لوگوں کے مجمع کو لے کے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بازار میں کھڑے ہیں چار مینار کے پاس، اور کوئی سموسے کا ٹھیلا، کوئی اڈلی ڈوسے اور کوئی چائے کا ٹھیلا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے کوئی مدرسوں کا ٹھیلا، کوئی شادیاں جہیز کو مٹانے کا ٹھیلا لے کے کھڑا ہے، کوئی تعلیم کا ٹھیلا لے کے کھڑا ہے، کوئی غریب بچیوں کی شادیوں کا ٹھیلا لے کر کھڑا ہے۔ ہم تمام لوگ جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن لے کے چلا رہے ہیں، یہ سارے ٹھیلے ہیں، اور جب تک کہ یہ بند نہیں ہوں گے، ریپریزنٹیشن کے لیے جمہوریت میں ریپریزنٹیشن ماسز کے ذریعے ہوتا ہے، ورنہ 2-2 4-4 لوگ جیسا ہمارے لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں مستقل، کہ بڑے بڑے آفیسرز اور منسٹرز وغیرہ کے پاس جا کے میمورنڈم دیتے ہیں، اس کے بازو کھڑے رہ کے فوٹو تصویر کھینچواتے ہیں، دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے، وہ بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہیں فقیر کی طرح اور فوٹو کھینچا کے آ رہے ہیں تصویر میں۔ ایسے لوگوں سے ریپریزنٹیشن سے بارگیننگ نہیں ہوتی، نیگوسیشن نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیگوسیشن ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جلسوں کا پرمیشن نہیں ملتا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ نہ لائکس ہیں نہ ری ٹویٹس ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا آپ کے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آدمی کو پکڑ کے لے گیا تو 2 آدمی بھی پولیس اسٹیشن کو نہیں آتے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جلسوں میں پبلک کو جمع کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ادھر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر وہ لوگ ریلی نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، فساد کے دوران میں روڈ کے اوپر کھڑے رہ کے تقریر کرتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، پستول دکھاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ ماسس ہے دوستو، وجہ ماسس ہے۔ ایک تنظیم کا، ایک جماعت کا ساتھ دو، اپنی ذات کو مٹاؤ۔ ایک انقلاب لانے کے لیے ماسس چاہیے، اور ماسس کے اندر وکیل چاہیے، MBA چاہیے، گریجویٹ چاہیے، ڈاکٹر انجینئر چاہیے، عالم چاہیے، مفتی چاہیے، جرنلسٹ چاہیے۔ لیکن جب سارے کے سارے انٹیلیکچوئل اور لیڈر ہیں تو پھر غریب سارے کے سارے غریبی ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو باتیں پسند آئیں تو پھر آپ ہم سے رسپونڈ کیجئے، رابطے میں رہیے۔ یہ ایک ٹائم پاس کی طرح اس کو ایڈیٹوریل کا ڈرامہ مت بنائیے، مستقل رابطے میں رہنے سے کام ہونے والا ہے۔ آپ کی جو آج حیثیت ہے اچھی طرح سمجھ جائیے۔ جیسے جہیز کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے علماء
صرف ایک جملہ کہہ دیتے، صرف ایک جملہ، جو اہل کتاب اللہ کتاب السنہ کا دہائی دینے والے لوگ ہیں، عاشق رسول ہونے کا جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، جو شریعت اور فقہ اور طلاق کے مسئلے پر ہندوستان کو سر پہ اٹھانے والے لوگ ہیں، جو مومنین اور مجتہدین کہنے والے علماء اور مشائخین ہیں، صرف ایک جملہ اگر آپ کہہ دینا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیب سے ایک روپیہ، ایک دینار، ایک درہم کو خرچ کرنا نہیں پڑا، لہٰذا اب امت کی کسی بیٹی کے لیے اس کے باپ کو ایک روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ اور اگر کسی کو خرچ کرنے پر مجبور کیا گیا رسم و رواج کے نام پہ، خوشی سے دینے کے نام پہ، ڈیمانڈ سے فہرست دے کر، چاہے یہ سارے خوشی سے دینا، یہ مکاری ہے۔ یہ لڑکے والے مانگ رہے تھے، یہ بھی مکاری ہے۔ لڑکے والے نہیں مانگے، ہم خود خوشی سے دیے، یہ بھی منافقت ہے۔ چاہے جس طرح بھی ہو، لڑکی کے باپ سے اگر کوئی خرچ کروائے گا تو ہم اس کی شادی میں شرکت کرنا تو دور کی بات، اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ یہ عہد اگر، یہ جملہ اگر نکال دیں علماء اور مشائخین، ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ میرے دوستو آپ جج کیجئے، میں جانتا ہوں کہ مسلمان جو 400 سال پہلے تک ہندو تھے، کل تک وہ برہمن کے ذہنی غلام تھے، وہ جو بولتا تھا وہی سنتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی دے دی تو آج قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، سنت نہیں پڑھنا چاہتے، فقہ کی اصل منشا کو سمجھنا نہیں چاہتے، جس کے نتیجے میں یا تو وہ علماء کے یا عاملوں کے یا مشائخین کے ذہنی غلام ہیں۔ وہ جس کو جائز کریں گے یہ جائز کہتے ہیں، وہ جس کو ناجائز کہیں گے یہ ناجائز کہیں گے۔ اگر علماء فروعی مسائل کو چھوڑ کر صرف ایک سنت نکاح کے لیے جنگ کرتے تو آج آپ کی قوم میں ہزاروں لاکھوں ڈرائیوروں کی فوج نظر نہیں آتی، ہزاروں لاکھوں واچ مینوں اور سیلس مینوں کی فوج، بھکاریوں کی فوج، قرضے مانگنے والوں کی فوج، شرابیوں کی فوج نظر نہیں آتی، بلکہ بزنس مینوں کی، فیکٹری اونرز کی، انڈسٹریز کی، انٹرپرینرز کی یہ فوج نظر آتی۔ تو دوستو جس طریقے سے قبرستانوں میں میت کو دفن کرنے سے، کرونا کی میت ہے تو دفن کرنے نہیں دے رہے، اس طرح سے یہ جہیز، یہ کھانے، یہ مانگنے والے لوگ، خوشی سے قبول کرنے والے، یہ سارے کرونا کے مورل ایپیڈیمکس پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ ایڈکٹڈ لوگ ہیں۔ ان کی شادیوں میں تو جانا کیا ہے، ان کے قبرستان میں بھی جانا نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے ماسز چاہیے آپ کو، ایک تحریک کو اٹھائیے، جہیز کو بنیاد بنائیے اور ماسز کو جمع کیجیے۔ آپ کے ساتھ اگر ماسز نہیں ہیں تو پھر آپ کو الگ الگ 2-2 3-3 کے ٹکڑوں میں مارنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور آج آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پوری قوم آپ کی ڈرائیوروں کی قوم، کلرکوں کی قوم، یہ سعودی، دبئی، امریکہ میں کیا ہے، یہ سارے لو پیڈ لوگ ہیں، یہ 5% بہت اچھے ویل آف لوگ ہیں۔ یہ فوج آپ کے کبھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک طاقتور قوم بنانا ہے، آج آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، مان لیجئے اس بات کو، لیکن اگر آپ نے ایک سالڈ اجتماعیت اختیار نہیں کی، یہ والنٹیئر بنیے، یہ لیڈرشپ، سیلف لیڈرشپ، پیپر آرگنائزیشن چھوڑیے، آرگنائزیشنز کے اندر داخل ہوئیے، اجتماعیت کا ساتھ دیجئے۔ جب ماسز ہوں گی آپ کو نیگوشیشن ٹیبل پہ بلایا جائے گا، آپ کو بارگیننگ کے رائٹس ہوں گے، تب جا کے آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی۔ ورنہ یہ ہونے والا ہے سچویشن کہ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتا پوتی سارے کے سارے 3rd کلاس اور 4th کلاس سٹیزن بننے والے ہیں۔ اور دوسری بات میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جتنے واٹس ایپ اور فیس بک بھیجنے والے لوگ ہیں، صبح اٹھتے قرآن کی آیتیں بھیج دیتے ہیں، 10 بجے کسی مولانا کی تقریر بھیج دیتے ہیں، 12 بجے کوئی ایسا ہیٹ اسپیچز کا کوئی وائرل کر دیتے ہیں کہ اب متحد ہو جاؤ، اب خبردار ہو جاؤ، اب یوں ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ سارا دن 10 واٹس ایپ بھیجنے والے، فیس بک پر ڈالنے والے اور ہدایات جاری کرنے والے لوگ، آپ کے ذہانت کو سلام کرتا ہوں میں، آپ لوگ قابل لوگ ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ خود بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ایک لائن آف ایکشن بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ لانے کی کوشش کیجیے۔ دوستو آخری بات یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کرونا اور یہ ٹڈیوں کا دل جو لوکس ہے، اس کی وجہ سے آپ کی اکنامی بہت بری طرح برباد ہونے والی ہے، اپنے پیسے کو بچا کر خرچ کیجیے۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ کرونا لاک ڈاؤن کے بعد شادیوں کی سچویشن بہت خراب ہونے والی ہے۔ لڑکیاں ہماری جس تیزی سے پروسٹیٹیوشن اسیمیلیشن میں جا رہی ہیں، اس کے ذمہ دار سارے کے سارے آپ ہوں گے، اور ان شادیوں کو روکنے کے لیے ان شادیوں کا بائیکاٹ کیجئے۔ ان ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کے ماں باپ کو، خود لڑکا لڑکی کو جتنا آپ گلٹ میں ڈال سکتے ہیں ڈالیے، ان کو شرمندہ کیجئے، ان کا منہ پہ کہیے بائیکاٹ کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے دوستو، ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے۔ یہ ملک ہمارے باپ دادا کا ملک ہے، یہ ملک پر ہم نے حکومت کی ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کا ایک ایک ذرہ ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم کو کرنی ہے۔
وہ فاشسٹ لوگوں سے جن میں انسانیت نہیں ہے، جن میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، ان سے آزاد کرانا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پہلے اجتماعیت اختیار کرو، والنٹیئر بنو، اپنی انا، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی طاقت کا چھوڑو اور کسی کے پیچھے چلو۔ کسی کو آنکھیں کھول کر دیکھیے، بہت تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس ایگو کو چھوڑ کر پہلے اجتماعیت میں آئیے۔ کوئی ہندوستان میں اب ایسا شخص نہ رہے جو کسی جماعت کا ساتھ نہ ہو۔ دوستو انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے، ہر 15 دن میں ہم ملتے رہیں گے۔ سیکنڈ سٹیپ پہ کیا کرنا ہے، تھرڈ سٹیپ پہ کیا کرنا ہے، اس کے تعلق سے بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آخری ریکویسٹ ہے، پلیز بی ان ٹچ، رابطے میں رہیے، انشاءاللہ تعالی ہم ایک انقلاب لائیں گے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیسے لگا، اس کے اوپر ضرور کامنٹس کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔